اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائیں، زمین بنائی، آسمان بنایا۔ اس زمین پر ہمارے آرام کے لیے ہر چیز بنائی۔ اللہ کی قدرت کتنی پیاری ہے کہ ہم جو چیز بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ کتنے پیارے پرندے، ان کی آوازیں، یہ دن، یہ رات، آسمان میں سجا چاند، تارے ہم دن کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے ہمیں دن کا احساس دلاتا ہے، رات کا پتہ لگانے کے لیے اندھیرا۔ مطلب دیکھا جائے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں ہیں۔ اللہ نے اتنی پیاری دنیا بنائی تو سوچو جنت کتنی پیاری ہوگی۔ اور ہم بس اس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، مطلب ہمیں دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں دین میں اور دنیا میں نا بیلنس بنا کے رکھنا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم یہی شیئر کریں گے کہ دین اور دنیا کے بیچ ہم کس طریقے سے بیلنس بنا کے چلیں اور کس طریقے سے اپنے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے کاموں کو بھی لے کے چلیں۔ تو دیکھیے جی، شروع ہو رہا ہے یہاں سے ولاگ مارننگ کے ٹائم سے کہ بس میں اٹھی ہوں اور میں وضو وغیرہ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی کرتی رہوں گی اور آپ سے ڈسکس کروں گی دین اور دنیا کے بیچ ہم بیلنس کس طریقے سے بنائیں، کس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیں کہ ہم دونوں کام اچھے سے کر سکیں اور اپنے دین کو بھی نہ چھوڑیں اور جب اس دنیا میں ہیں تو دنیا کے بھی کاموں کو کرتے رہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں ہوم میکر روحی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بڑھیا ہوگی، مزے میں ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو بس جی ہاں، میں نے وضو وغیرہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشین بھی لگاؤں گی، کھانا بناؤں گی، گھر کے کام کروں گی، کلیننگ کروں گی، سبھی کام کرتی رہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ بس میں گھر کا روٹین بھی اپنے ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی۔ تو بس سب سے پہلے تو نا صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس گہری نیند سے اٹھایا، اس نے ہماری دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم دوبارہ سے ایک نیند سے جاگے، کھڑے ہوئے بیڈ سے اتر کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، اپنی آنکھوں سے اتنی خوبصورت سی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اتنے سارے اس دنیا کے رنگ، اتنی ساری آوازیں، ہم ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے یہ کہ جو ہم شکر ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ان چیزوں پہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ کتنی خاص ہیں، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ تو اللہ کی ہر ایک چیز کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں اور اسی طریقے سے نا اپنے دین کو اپنی دنیا کے کاموں میں شامل کر لیں اور انہیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ تو دیکھیے جی، میں نے یہاں مشین لگا لی تھی، اب بس یہ میں نے کپڑے ڈرائر کر لیا، میں انہیں بھی چھت پر جا کر پھیلا دوں گی۔ اور دیکھیے میں آ گئی تھی چھت پر، یہ کوئی 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا یہ۔ تو دیکھیے اچھا خاصا خوب سورج نکل آیا تھا، مطلب اچھی خاصے اب تو دھوپ ہونے لگ گئی ہے، اب کافی موسم میں بدلاؤ بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے جی سورج بھی اچھے سے چمک رہا ہے بڑھیا سا اور اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، مطلب احساس دلا رہا ہے ہمیں کہ وہ آ گیا ہے، دن نکل گیا ہے اور ہمیں اپنے کاموں میں لگ جانا ہے۔ ہمیں جو ہے اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ہی تو قدرت ہے کہ پھر اندھیروں کو چیرتا ہوا سورج سامنے آ گیا اور ہمارے لیے ایک دن نیا شروع ہو گیا۔ اور دیکھیں میں ادھر یہاں پہ پرندوں کے لیے دانہ پانی ڈالوں گی، ادھر پیچھے کی طرف بھی ڈال دیتی ہوں میں اور اپنی چھت پہ بھی ڈال دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے نا پرندے بڑے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی نا ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب آئیں گے اور انہیں دانہ پانی ڈالیں گے۔ یہ پہچاننے لگتے ہیں ہمیں، جو ان کو دانہ پانی دے رہا ہوتا ہے وہ اسے پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، یہاں تو ہمارا کچھ ہی وقت گزرنا ہے، اصلی ٹائم تو ہمارا آخرت کا ہے نا، جو ہمیشہ رہے گا، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ٹائم ہوگا، تو اس کی فکر ساتھ ساتھ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو بھول جائیں، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری یہاں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں، لیکن اپنے دین کو بھول کر اگر ہم کوئی اور ذمہ داری پوری کریں گے تو وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگی، مطلب اب وہ کسی بھی طریقے سے کارگر نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے چھت پہ نا کتنے جھنڈ کا جھنڈ پورا کبوتروں کا آ گیا ہے دانہ کھانے کے لیے، اتنی خوشی ہوتی ہے انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ ہاں ہم نے دانہ ڈالا اور یہ ہمارا انتظار کرتے ہوئے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔
انہیں بالکل ڈر نہیں ہوتا کہ میں ان کے اتنے پاس کھڑی ہوتی ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نقصان نہیں دوں گی، کسی طریقے سے انہیں پریشان نہیں کروں گی، بے فکر اپنے دانہ پانی میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی دیں اور جو ہمیں پوری کرنی بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں یا ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں یا کلام پاک پڑھتے رہیں اور بس باقی چیزوں کو، باقی کاموں کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا تو ہمارا اسلام نہیں کہتا، اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے رہیں اور عبادت چھوڑ دیں۔ دیکھیے عبادت کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے، ہمیں کرنی ہی ہے، پر ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے، اپنے گھر کے، بچوں کے کام بھی کرنے ہیں۔ ہمیں دین اور دنیا میں بیلنس بنا کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اذکار پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد رمضان میں پورے روزے رکھنا فرض ہے، جو ہمیں رکھنے ہی ہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے جو ہمیں ہر حال میں ماننا ہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کی اتنی مصروفیت کی زندگی میں کیسے یہ سب کریں، کیسے ان سب کا ٹائم نکالیں۔ دیکھیں یہ سب کو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تو پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز سے شروعات کرنی ہے۔ مطلب ہمیں پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہاں سے ہمیں شروعات کرنی ہے اپنی دین دنیا کا بیلنس بنانے کے لیے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ابھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ویسے تو یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ہمیں اس کے لیے ٹائم نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو پہلے آپ نا فرض نمازوں سے شروعات کریں، مطلب پہلے فرض پڑھ لیا کریں کہ آپ کو جب لگنے لگے گا کہ ہاں فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے باقی سنتیں اور نفلیں بھی شروع کر دیں۔ اس طریقے سے کم آپ کے فرض تو نہیں چھوٹیں گے نا۔ اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ فرض پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس پورے طریقے سے ٹائم ہے تو آپ پوری نماز پڑھ لیں، تاکہ نا اس طریقے سے آپ کو عادت پڑ جائے۔ پھر جب اس کی عادت ہو جائے تو پوری نماز اچھے سے پڑھیں، ہے نا۔ تہجد نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے ہم پر اللہ کی بہت ہی لاڈلی اور خاص نماز ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ سکیں تو بہت بہت اچھی بات ہے، پر اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، پر پڑھنے کا ثواب بہت ہے۔ اور رہی بات تسبیح کی، اذکار کی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تسبیح، نماز، یہ سب جو ہے نا جا نماز پر بیٹھ کر ہی پڑھیں تسبیح وغیرہ۔ ہم یہ چلتے پھرتے، کھانا بناتے، صفائی کرتے وقت بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو لگاتار اللہ کا ذکر، مطلب کوئی بھی تسبیح، جیسے کہ استغفار، تیسرا کلمہ، درود شریف، یہ سب میں پڑھتی رہتی ہوں۔ تو اس طریقے سے میرے کام بھی چلتے رہتے ہیں اور میری تسبیحاں بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ نا میں گھر میں ہی فریش اورنج جوس بنا رہی ہوں، مطلب یہ کنو ہے جس کا بڑا ہی بڑھیا سا نا جوس نکل جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے جوسر میں بڑا ہی ایزی رہتا ہے، بڑا سا مکسر ہوتا ہے، اس کو تو صاف کرنا، اسے سنبھالنا، دھونا کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نا آپ کنو کو کاٹ لیجیے، اور یہ چھوٹا سا ایک جوسر ٹائپ آتا ہے اور بڑا ہی ایزیلی اس کے اندر نکل جاتا ہے، اور ایک دم فریش جوس آپ کا گھر میں ہی ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ بھی میں نے نکالا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر کے کام کرتے کرتے، تسبیحاں پڑھتے پڑھتے، کیونکہ نماز وغیرہ سے تو میں فارغ ہو گئی تھی، اور اب چلتے پھرتے اپنی تسبیحاں پوری کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ گھر کے کام بھی کر رہی تھی۔ اسلام نے ہمارے لیے نا بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، مطلب جب ہم گھر سنبھالتی ہیں، اپنے بچوں کا دھیان رکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، گھر کے اور کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو اس کا بھی اجر اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو بس یہی سب تو کرنا ہے ہمیں، کون سی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، کون سا بہت بڑا ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، بس ہمیں کام بھی کرتے رہنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی تسبیح پڑھیں، اب نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھیں۔ ہمارے اسلام میں تو بہت بہت آسانیاں دی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں بہت چھوٹ دی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ایسی دی ہوئی ہیں جن سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے، جن سے جو ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور نماز کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر ہم پہ ٹائم نہیں ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، کچھ ہے، تو ہم فرض پڑھ لیں۔ ہمارے لیے بس یہ ہونا چاہیے کہ نا ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، مطلب نماز چاہے صرف فرض پڑھیں، لیکن نماز ہر حال میں ضرور پڑھیں۔ جتنا ٹائم ہے اپنی اسی حساب سے پڑھ لیں۔ دیکھیے کچھ بھی نا مشکل نہیں ہے، مشکل ہم بنا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہائے ہمیں تو بہت کام ہے، تو کیسے ہم نماز پڑھیں گے، کیسے تلاوت کریں گے۔ اگر یہ کام کوئی چھوڑ دے تو اس کا تو نقصان ہی ہے نا ہر طریقے سے۔ اگر ہم گھر کے کاموں کے اندر اپنی نماز کو چھوڑ دیں تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، کتنی
کتنی غلط بات ہوگی کہ ہم دین کو چھوڑتے ہوئے نا صرف دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، مطلب اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہی نہ پورا کریں، اور جو اللہ سے وعدہ جو ہم نے کیا اگر ہم وہی نہیں پورا کر پائیں گے تو پھر باقی وعدوں کا کیا بات ہے نا؟ تو پھر اور کام کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم یہ سب سے ضروری جو ہمارا فرض ہے جو ہم اگر یہی ٹال دیں گے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نیو ہی غلط ہو جائے گی، ہماری بنیاد ہی غلط ہو جائے گی، اور یہی سب ہمارے بچے بھی سیکھتے رہیں گے، وہ بھی یہی دیکھیں گے کہ ہماری مما نے، ہمارے پاپا نے، یا جو بھی ہیں گھر میں ان لوگوں نے بھی نماز چھوڑی ہے تو وہ بھی نماز چھوڑیں گے، وہ بھی دین کے راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے، آگے کی نسلوں کے لیے بھی نا اس چیز کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہمارا اسلام اس طریقے سے بنا رہے اور آگے آنے والی پیڑھیاں بھی اس طریقے سے نمازوں کو، سب چیز کو نا دنیا سے پہلے اہمیت دیتے رہیں، مطلب وہ پہلے اپنی نمازوں کو آگے رکھیں، بعد میں دنیا کے کاموں کو آگے رکھیں۔ دیکھیے نماز کیا ہے؟ نماز ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا راستہ ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، ہماری خوشی ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دیکھا جائے تو سب کچھ ہی تو نماز ہے، تو پھر ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے نا؟ بتائیے، آپ بتائیے ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں نماز ہرگز نہیں چھوڑنی ہے، اور بس یہیں سے شروعات کرنی ہے اپنے دین میں اور دنیا میں بیلنس بنانے کی۔ جب ہم یہ سب کریں گے نا تو اپنے آپ ہمارے سب کاموں میں بیلنس بنتا چلا جائے گا، ہمارا دل چین سے رہے گا، سکون سے رہے گا کہ ہم نے جو سب سے خاص کام ہے نا، جو سب سے ضروری کام ہے ہماری نماز، ہم نے وہ ادا کی ہے، مطلب ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، ہم نے اللہ کے آگے سجدہ کر دیا ہے، ہم نے اللہ سے اپنے حال دل کہہ دیا ہے، اسے اپنے غم، اسے اپنی خوشی ہر چیز میں شامل کر لیا ہے۔ تو بس اب وہی تو ہے جو ہماری ہر بات سے واقف ہے اور ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی سے ہمیں بچائے گا اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرتے رہنا ہے، ہمیں بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کو بھی ٹائم دینا ہے نا، اور گھر کے بھی سب کام کرتے رہنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے سارے جو ہمارے جو فرض ہیں، جو ہماری نمازیں ہیں، جو ہماری تلاوت ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے انجام دینا ہے، اور اس کی شروعات ہمیں کرنی ہے صبح سے۔ مطلب اگر ہم صبح ہی دیر سے اگر سوتے رہے تو بس نہ نماز ہوگی، نہ دین ہوگی، نہ دنیا، ہم کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے عادت ڈالیں صبح جلدی اٹھنے کی، کیونکہ وہیں سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، صبح سے ہی ہماری نماز شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے ہمارے ٹائم کا بیلنس بننا بھی شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی ہمیں نا اتنے بڑے کام نہیں دیے کہ نا جی ہم کر نہیں سکتے، کہ ہم انہیں پورا ہی نہیں کر سکتے، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے اللہ کی بہت بہت محبت ہو، اور اپنے اسلام کی عزت ہو، اور اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہو، اور یہ سب ہم بڑی آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے ہم اللہ کے بتائے ٹائم کے حساب سے چلیں، جیسے کہ فجر کی نماز، مطلب اگر ہم نماز پڑھیں گے صبح تو ظاہر سی بات ہے نا ہم صبح جلدی ہی اٹھیں گے، جبھی تو ہم یہ سب کر پائیں گے، اور 9-10 بجے تک اگر ہم سوتے ہی رہیں گے تو نہ نماز ملے گی، نہ گھر کے کام ہو پائیں گے، نہ دوپہر کے کام ہوں گے، یہاں تک کہ بس ہمارے دل میں پھر یہی بہانے چلتے رہیں گے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے تو کام ہی اتنے ہیں۔ انہی بہانوں کے ساتھ ہم اپنا ٹائم گزارتے رہیں گے، یہی کرتے رہیں گے، اور اپنے بچوں کو یہی سکھاتے رہیں گے۔ تو بس یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کیجئے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم کے حساب سے چلنا سکھائیے، مطلب کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے صحیح سے مینیج کیجئے، اور سب کچھ پھر آرام سے ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، ان سب چیزوں کا بھی دھیان رکھیے، یہ بھی ہمارے دین میں بہت بہت ضروری ہے۔ تو جی اس طریقے سے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، تو اس بارے میں پھر کسی اور ولاگ میں ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ پھر سے ولاگ بناؤں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا۔ اور بس جی فٹافٹ سے جھانسی کی رانی ہوں، اب تو آپ سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اپنی نمازوں پر ہر طرح سے اچھے طریقے سے دھیان دیجئے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا خوب خوب خیال رکھیے گا۔ میں پھر ملوں گی، اوکے بائے، اللہ حافظ۔